عمر تھی تو ہم نے بھی بسایا تھا۔ اب الحمدللہ اب رمضان آنے والا، رمضان میں پہلی تراویح ہماری مہاراشٹرا کے اندر، ابھی آج کل ہی فون آیا کہ مولانا تراویح پڑھانا، 20 دن میں ہم ختم کرتے ہیں جی۔ جب بچپن شروعات تھی 12-13 سال کی تو 3 دن 3 رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اس وقت تھی، اس وقت یادداشت میں کافی وہ، لیکن تھوڑا چونکہ مشغولیت کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ہم حفاظ کے ذریعے سے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، حفاظ کے لیے، اور آپ سب پڑھنے والے جو بچے ہیں یا سماج میں ہماری مائیں بہنیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، وہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ داری ان سے لے لی۔ اللہ چاہے تو قرآن کی حفاظت کر سکتا ہے ان پیڑوں کے ذریعے سے، ان لوہوں کے ذریعے سے، شامیانے کے کپڑوں سے بھی کر سکتا، لیکن اللہ کے نیچر کے خلاف اللہ نے انسان کے دل کو چنا قرآن کی حفاظت کے لیے۔ پہاڑ کو کہا نہیں، we are not able to bear the weight of the قرآن، ہم قرآن کی بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، زمین پر، آسمان پر، پتھر پر، پہاڑوں پر، سب کے سب نہیں برداشت کر سکتے۔ کہاں قرآن نازل کیا؟ قرآن کو برداشت کرنے کی، اس کی بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت اگر کسی نے، اگر کہیں پر ہے تو اللہ نے انسان کے دل میں رکھا۔ بڑی آسانی سے 30 پارے یاد کر لیتے ہمارے بچے الحمدللہ، جیسا کہ آپ کے اس جلسے کے اندر میں ہوا۔ میرے بھائیوں، اور بھی ہیں بہت مستند علماء کرام آپ کے یہاں، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں۔ یہی 2 بات جو سامنے ریسنٹلی سامنے آئی تھی میں نے وہ رکھی، اور یہ ضروری بھی رکھنی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے۔ اب ہم چپ چاپ بیٹھ جائیں کہ جو ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا، ہائی کورٹ کا آیا، سپریم کورٹ کا نہیں آیا۔ سپریم کورٹ بھی قرآن کے خلاف اگر کوئی ججمنٹ دے گا تو ہم بولیں گے، ٹپنی کریں گے کہ ہمارے قرآن کے خلاف، ہمارے شریعت کے خلاف، اور ہمارے سنویدھان کے بھی خلاف۔ یہ بات ہم بولیں گے، نہیں بولیں گے تو پھر وہی ہوگا۔ کچھ ہی بچیاں ہیں، صرف 1% بچیاں ہیں جو حجاب کے خلاف لڑ رہی ہے، ہم لوگ خاموش ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے نبی نے 20 سال کی عمر میں حلف الفضول قائم کیا تھا نا، کیوں؟ نبوت نہیں ملی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ نے سماج میں اچھے کام کے لیے ایک تنظیم بنائی تھی۔ نوجوانوں، اگر آپ کی تنظیم بنی ہے تو بہت اچھی بات۔ اگر کوئی بیٹی طلاق کے لیے یا برقعے کے لیے، اپنی عصمت کے لیے اگر لڑ رہی ہے تو ان کی آواز میں آواز ملا کر آگے بڑھو، قانونی لڑائی لڑو۔ ہائی کورٹ نے ججمنٹ دیا، ہم سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ میں ججمنٹ ہوگا تو کہیں اور جائیں گے، لیکن ہم قانونی لڑائی لڑیں گے، ان کی آواز میں آواز بلند کریں گے۔ ہم لڑتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو، اپدرویوں کو، شرارتیوں کی یہ ہو جاتا ہے کچھ ہے ہی نہیں، جان ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر ہم لوگ ایسے ہی ہو گئے، موٹی چمڑی کے اگر ہو گئے، حرکت نہیں کریں گے تو ہمارے ایک ایک حکم کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی۔ لکھ لیجئے آج کی میری یہ بات، آخری بات، کہ اگر ہم نے اپنی حرکت نہیں کی، آواز بلند نہیں کی، میرے مسلم بھائیوں، ہمارے فرض نماز کے اوپر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے بڑے علماء کرام، مفتی مولانا مفتی یحییٰ صاحب اور قاری صاحب کا تو بیان ہو گیا، اور نقیب الامین برقی صاحب، ارے میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، بہت اچھا پرمغز خطاب ان کا ہوتا، اور ہمارے بہار کی دھرتی سے ہمارے پڑوسی ہے سیمانچل کے تنویر ذکی صاحب، ہمارے پڑوسی ہے، لیکن 2 سال میں یہ شکل دکھا رہے، ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی بہت شکایت ہوتی ہے کہ آپ پورنیہ میں نہیں آتے، کہتے ہیں کہ آپ یا تو گھر جھارکھنڈ میں بنائیے یا بنگال میں بنا لیجئے، کیوں آپ یہاں جلسہ نہیں دیتے؟ وہاں کے لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے بیچ آتے ہیں چونکہ آپ لوگ بہت محبت کرتے ہیں۔ ابھی بہت سارے علماء کرام کا خطاب سننا ہے، اور سن کر کے جائیے۔ کل یہ علماء ڈھونڈیں گے تو نہیں ملیں گے، کوئی بھی نہیں نظر آئے گا یہاں پہ، اس لیے ان کی نورانی بیان کو سن کر جانے کی کوشش کیجیے، اور جن باتوں پر عمل ہو سکے، ممکن ہو، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہت بہت شکریہ اراکین جلسہ کا، آپ تمام حضرات کا، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت بڑا مسئلہ آپ کے سامنے پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا، وہ مسئلہ تھا پردے کا، آج اس کا فیصلہ آیا۔ آج 15 مارچ
सन 2022 کو اس کا فیصلہ کرناٹک ہائی کورٹ کے ذریعے سے وہ فیصلہ سنایا گیا. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید پتہ چل گیا ہوگا. وہ فیصلہ ایسا ہے ہائی کورٹ کا کہ جو ہمارے قرآن کا، ہماری شریعت کے فیصلے کے خلاف ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک میں جو آئین ہے اس کے بھی خلاف. فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ آیا کہ حجاب پہننا، ویئرنگ حجاب، ٹو یوز حجاب ٹو کور اپ دا فیس، چہرے کو ڈھانپنا، عورت کے اپنے شکل کو، بالوں کو ڈھانپنا، حجاب کرنا، یہ ضروری نہیں ہے اسلام مذہب میں. یہ ججمنٹ ہے، یہ فیصلہ. کیا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مذہب اسلام میں، شریعت میں حجاب پہننا ضروری نہیں ہے؟ یہ فیصلہ آج کا ایک بہت بڑے آئی ٹی میں نمبر 1 مانا جاتا ہے وہ اسٹیٹ، انفارمیشن آف ٹیکنالوجی، انڈین ٹیکنالوجی میں نمبر 1 مانا جاتا. اس اسٹیٹ کے ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ اور یہ کہنا کہ حجاب پہنا اٹ از ناٹ امپورٹنٹ اینڈ نیسیسری اکارڈنگ اسلامک شریعہ، is an not essential part religious practice، کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں جو اتنے بڑے مسئلے کو، جس کی وجوب اور جس کی فرضیت میں قرآن میں 7 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی اور تقریباً 70 احادیث مبارکہ موجود ہے اس پردے کے اوپر، اس حجاب کے اوپر، اس کو بڑے آسان اور بڑے سرل انداز میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں. کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں وہ جو اسلام کے بیسک کانسیپٹ کو، اسلام کے بیسک فارمولے کو نہیں جانتے، اور ججمنٹ دے دیا کہ کوئی بھی بچی سماعت کا حجاب نہیں پہنے گی اس لیے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں. دماغ میں ایک بات بٹھا لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کبھی طلاق کے اوپر بندش لگا کے اور کبھی حجاب پر بندش لگاتے چلے جائیں گے، دھجیاں اڑاتے چلے جائیں گے ہم کن کے؟ سمویدھان کے. جب ظلم بڑھتا ہے نا ظالم کا تو اللہ اس کا خاتمہ کر دیتا، ایشور اس کا سروناش کر دیتا ہے. یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمسیا تداتمانم سرجام. یدا یدا ہی، جب جب دھرم کی اچھائیوں کا کوئی ہانی کرے گا، زمین کے اوپر کوئی آئے گا ایسا حق بن کر جو ظالم کا، اس کا سروناش کرے گا، اس کو اس دھرتی سے، اس کے ظلم سے مکتی دلائے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری زبان ہے، ایشور پرماتما شری کرشن جی مہا بھارت کے میدان میں فرما رہے ہیں. کیا سوچ کر آپ نے کہا کہ یہ پردہ ضروری نہیں؟ قرآن کریم کی آیت لیجئے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہو اپنے وائف سے، اپنی عورتوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اپنی مومنہ عورت سے، یدنین علیہن من جلابیبہن. What is the meaning of this? Is this آیا یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب گھونگھٹ کرے، ڈھانک لے اپنے چہرے کو، لمبا کرے،
اپنے فیس کے کپڑے کو یدنین علیہن من جلابیبہن. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ قل کہو، امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے. نہیں جانتے انگریز، نہیں جانتے عربک سینٹینس کو تو آ کر پڑھو مدرسوں میں، تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے قرآن میں کہیں نماز کا آرڈر دیا گیا. قل اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم ہے، وجوب پر دلالت کرتا ہے، نص قطعی ہے. اب نماز کی فرضیت کو ساقط کرنے کے لیے اللہ ہی کی کوئی آیت ہو، اللہ کے قرآن کی، تو اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی مائع کلال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اللہ کے فرمان کے سامنے میں اس کو مٹا سکے، اس کو بدل سکے.